السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام دوست خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک۔ اے بہن، یہ رمضان ہے۔ رمضان المبارک بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ امت کو عطا کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے دامن کو رحمتوں سے بھر سکیں اور اپنے نیک اعمال سے اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں۔ اس مہینے میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور یہ ماہ مبارک عام مسلمانوں کے معمولات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ خواتین پر دوہری ذمہ داری پڑ جاتی ہے، ایک تو گھر کا انتظام اور دوسرا عبادت کا خصوصی اہتمام۔ بہت سی خواتین اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے لیتی ہیں، لیکن اکثر خواتین اس معاملے میں کافی غفلت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتی۔ اس کی ایک وجہ مذہب سے دوری اور دوسری وجہ زمانے کی دوڑ میں شامل ہونے کی بے جا خواہش ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی ان خواتین میں خریداری کا شوق سال بھر کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس شوق کی تکمیل میں عبادتوں کی بجائے عید کے لیے ملبوسات اور گھر کی آرائش وغیرہ کی فکر میں بازاروں اور مارکیٹوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے عید کی تیاریاں اس قدر زور و شور سے کی جاتی ہیں کہ سارا دن خریداری میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ کبھی کپڑے خریدنے کے لیے بازار جایا جا رہا ہے، کبھی چوڑیوں، کبھی جیولری کے لیے، کبھی کاسمیٹکس کی کسی کوالٹی کی تلاش میں مختلف بازاروں میں پھرا جا رہا ہے۔ تمام شاپنگ سینٹر خواتین سے کچا کچ بھرے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو یوں لگتا ہے جیسے ان خواتین کا سب سے اہم مسئلہ کام اور یہ خریداری ہی ہے۔ روزے کی حالت میں سارا دن خریداری گزارنے کے بعد شام کو تھک ہار کر واپس آ کر تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے گھر پر افطاری تیار کرنے کی بجائے بازار سے ناخالص اور ملاوٹ شدہ اشیاء منگوائی جاتی ہیں، جس سے پیٹ کی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین تو محض خریداری کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں تاکہ بازاروں میں گھومنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ رمضان المبارک کا سارا مہینہ صرف خریداری اور خریداری میں گزارنے والی خواتین کو یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ عید منانے کے حقدار بھی ہیں؟ کیونکہ عید الفطر تو ان روزہ داروں کے لیے انعام اور تحفہ ہے جنہوں نے اس مقدس مہینے میں صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہو۔ اعتکاف جو بہت فضیلت والا عمل ہے، اب خاص طور پر خواتین میں ایک رسم بنتا جا رہا ہے۔ عید کے لیے ساری تیاری مکمل کر لینے کے بعد 3 دن کے لیے اعتکاف کر لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دور نزدیک کے رشتہ داروں کو محلے کی عورتوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھ تحائف وغیرہ لاتے ہیں اور ایک پرتکلف سی تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں اعتکاف پر بیٹھنے والی خواتین کو تحائف دے کر بڑے اہتمام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس تقریب کو بہت مقدس خیال کیا جاتا ہے اور پھر عید الفطر کی رات، جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس رات تو سبھی یہ بھول کر اس رات کی کتنی فضیلت ہے، اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بازاروں کا رخ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو تو محض بازاروں کی رونق دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی رواج ہوتا جا رہا ہے کہ عید نائٹ کے نام پر لوگ بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں
اور آتش بازی کی جاتی ہے، اور ایسے موقع پر تو خواتین کا باہر نکلنا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں۔ عید کی خوشی ایک فطری بات ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اس مبارک مہینے کے بچھڑنے کا غم بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ حتیٰ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیض یاب ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر خواتین کو اپنے معمولات کو اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ گھریلو نظام بھی متاثر نہ ہو، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عبادت میں گزار سکیں۔ ہر قسم کے غیر ضروری مشغلے چھوڑ دیے جائیں، گھر کے اہم کام سر انجام دے کر اپنا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک میں گزارا جائے۔ گھر کی جن چیزوں کی خریداری ضروری ہو ان کی لسٹ بنائی جائے اور گھر کے مرد حضرات کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ وقت ملنے پر ان کی خریداری کر لیں۔ وقتاً دعوت افطار کا اہتمام کیا جائے، لیکن کوشش کی جائے بے جا اسراف اور ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، بلکہ خالص ثواب کی نیت سے یہ کام کیا جائے۔ رشتہ دار خواتین اور محلے کی عورتوں سے ملاقات اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے کی بجائے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ منہ سے جھوٹ اور غیبت نہ نکلے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے تمام مسائل احکام کا علم ہو۔ اعتکاف کے مسائل پر مبنی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ اعتکاف کے موقع پر کسی تقریب کا انعقاد کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسے ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کو اس مہینے کے تقاضوں اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہے تو آپ خوشیوں کے اصل حقدار ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔